کسی کے دوسرے کی بغیر تحقیق کے باتیں بنانا، ارے اسے تو بہتان کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات، ایسی بات جب اسے پتہ چلے گی تو برا لگے گا، دوسرے کو بتانا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جو بات ہم بتا رہے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بتانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں تم بہتان باندھ رہے ہو، اور بہتان باندھنا غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے، حرام کاری سے بدتر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہ زنا کرنے والا بدترین کام کرتا ہے، دل میں احساس ہوگا توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دیں گے، مگر غیبت کرتا ہے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جس کی غیبت کیے جا کر اس سے معافی نہ مانگ لیں، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ اللہ نے رکھا ہے، یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے اور اسے بھی معاف کر دے۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بدترین گناہ ہے۔ آج ہم لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اس کو شان جتاتے ہیں، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بات بتائی۔ میدان محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، ساری انسانیت کے سامنے ہمارے گناہ کو دکھایا جائے گا، اس وقت کو ہم یاد کر لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا ایسا ہے جیسے 100 سال کے نیک اعمال ہم نے ضائع کر دیے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کے بارے میں گمان ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ الغرض لوگوں نے گمان باندھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، وَأُمُّكِ بَغِيَّةٌ، تیری ماں بھی ایسی بازارو نعوذ باللہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ جو زبان میں آیا بولنے لگے، تانا دینے لگے، برائی کرنے لگے۔ تو حضرت مریم سمجھ گئی، اللہ کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گود میں بچے